أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الحدید کا یہ آخری اور چوتھا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ چاروں آیتوں میں اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت کا اعلان فرمایا، تذکرہ فرمایا. یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے، تاریخ دانی کے لیے، تاریخ نویسی کے لیے اور ہسٹری کا فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ دین پر عمل کرنے کے لیے اور آگے بڑھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دین کی حقیقت سمجھنے کے لیے ضروری ہے. یہ کیا وہ تاریخی حقیقت ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا. اور اس تاریخی حقیقت کا آغاز حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہما السلام کے تذکرے سے شروع ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی 25 آیتیں گزر چکی ہیں، ان 25 آیتوں میں ایمان والوں سے مطالبہ کیا کہ جب تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس کی تصدیق بھی کرو، اور انسان اپنے ایمان کی تصدیق اور اپنے ایمان کے دعوے کی دلیل جو دیتا ہے وہ اعمال سے دیتا ہے. ان اعمال میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں، سورۃ الحدید میں ایک عمل کو بہت نمایاں فرمایا، اور وہ عمل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، جس کو عربی میں انفاق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انفاق کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ راہ خدا میں جب خرچ کر رہے ہو تو ذرا سمجھ بھی تو لو کہ کس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہوا، اس کی عزتوں کا تذکرہ ہوا، اس کی حکمتوں کا تذکرہ ہوا، اس کی اونرشپ کا، ملکیت کا تذکرہ ہوا.
اس کے قدیر ہونے کا اعلان فرمایا، یعنی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علم سے بھی تم کو گھیرے ہوئے ہے، اور علم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز آسمان سے زمین کی جانب آ رہی ہے ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، کہ پانی کے قطرے جو میرے اور آپ کے گھر کے صحن میں گرتے ہیں تو میں اور آپ گن نہیں پاتے، لیکن فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے پانی کے قطرے برس رہے ہیں اس سے وہ واقف، جتنے درخت کے پتے جھڑ کر گر رہے ہیں اس سے وہ واقف، اللہ تعالیٰ کے کتنے فیصلے نازل ہو رہے ہیں اس سے وہ واقف۔ اور فرمایا جو چیزیں زمین سے اٹھ رہی ہیں، وما یعرج فیہا، کتنی روحیں اٹھ رہی ہیں اور موت سے دوچار ہو رہے ہیں اس سے وہ واقف ہے، کتنی دعائیں ہیں جس میں ہاتھ اٹھتے ہیں اور صدائیں بلند ہوتی ہے، میں اور آپ اپنے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اور میرے پہلو میں بیٹھا ہوا ساتھی کیا پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہا ہے، نہیں سن پاتے، لیکن فرمایا وہ اس سے واقف ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں ہونے والے تمام چیزوں سے وہ ایسا واقف ہے کہ وہ ہوا معاکم اینما کنتم، بس سمجھ لو جہاں کہیں تم ہو پروردگار ساتھ موجود ہے۔ جب ایسی اس کی شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، تو اس کی راہ میں خرچ کرنے سے تم کو کیوں تردد ہوتا ہے؟ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، مال کا اللہ تعالیٰ نے تم کو عارضی طور پر ذمہ دار بنایا، جو خرچ کر رہا ہے بس وہی ایمان کی دلیل دے رہا ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے کرتے اس حقیقت کو بیان کرتے کرتے ایک بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تھا، جبکہ مسلمان بہت ہی محدود تعداد پر تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، کبھی 10 ہے، کبھی 12، کبھی 20، کبھی 40، جنگیں ہو رہی ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ایسی زبردست عالمی قسم کی مخالفت، یہ عالمی کا لفظ بس سوچ سمجھ کے میں استعمال کر رہا ہوں، مشرکین مکہ بھی کر رہے ہیں، عرب قبائل بھی مخالفت کر رہے ہیں، رومی حکومت بھی مخالفت کر رہی ہے، ایرانی حکومت بھی مخالفت کر رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے اسلام کے لیے خرچ کرنا اپنے پیسوں کو برباد کر دینا۔ لیکن ارشاد فرمایا ایسے حالات میں کچھ ایسی سعید روحیں تھی، پاکیزہ نفوس تھے، اللہ والے تھے، جو اللہ کی راہ میں اپنا پورا سرمایہ لگا رہے تھے، لٹا رہے تھے، چاہے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہو، چاہے حضرت عثمان ہو، چاہے حضرت علی ہو، چاہے حضرت ابوبکر ہو، تو پورا سرمایہ اپنے گھر کا سارا سرمایہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ فرمایا دیکھو ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس مقام اور اس مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ، درجے کے اعتبار سے وہ عظیم ترین ہیں۔ ہاں فرمایا جو کوئی اللہ کی راہ میں کار خیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ کلن وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے اچھے وعدے، لیکن ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو سیر 2 سیر آٹا، گیہوں، چاول، کوئی چیز فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کے مقام کو تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی قربانیاں الگ تھی، ان کا جذبہ الگ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک کا اجر اس کو ملے گا، کسی کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اور وہ اجر کیا ہے؟
اجر کی شکلیں تو بہت سی ہیں، دنیا میں برکت، دنیا میں سلامتی، دنیا میں عافیت، خاتمہ بالخیر، برزخ کی زندگی کا آسان ہونا، قبر کی زندگی کا آسان ہونا، قبر کے مرحلے کا آسانی سے گزر جانا۔ لیکن ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر تذکرہ فرمایا، کیونکہ جو خرچ کرتا ہے وہ اپنے ایمانی نور کی وجہ سے خرچ کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ تم کو قیامت کے دن ایک نور ملے گا، اور وہ نور تمہارے ساتھ ہوگا جب تم پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا اس نور کی کیفیت یہ ہوگی کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سیدھے جانب سے آ رہا ہوگا، سامنے سامنے روشن کر رہا ہوگا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور کی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ ایک صاحب کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ مکے سے عدن شہر تک جو یمن کا ایک حصہ ہے، اتنا بڑا نور ہوگا، سینکڑوں کلومیٹر کی روشنی ہو رہی ہوگی، وہ ایک چھوٹا موٹا سورج۔ فرمایا کہ ایک صاحب کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ وہ نور اتنا ہوگا کہ راستہ روشن ہو رہا ہوگا۔ ایک صاحب کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ صرف پیر رکھنے کی جگہ روشن ہو رہی ہوگی، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے نور ہوگا۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کامل کی دعائیں کرتے تھے، نور کامل کی دعائیں کرتے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی امامی نورا وفی خلفی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وفی فوقی نورا وفی تحتی نورا۔ پروردگار مجھے وہ نور کامل عنایت فرما کہ جو میرے دائیں کو روشن کر دے، بائیں کو روشن کر دے، اوپر کے حصے کو روشن کر دے، نیچے کے حصے کو روشن کر دے، اور میرے راستے کو منور کر دے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب یہ نور ملے گا اور بندہ مومن اس نور میں آگے بڑھ رہا ہوگا، تو فرمایا وہ لوگ جو ہاتھ روکتے ہیں، جن کے دل راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے مائل نہیں ہوتے، ان کا عالم یہ ہوگا کہ ان کا بخل ایک نفاق بن کر ان کے لیے اس دن مصیبت بنا ہوا ہوگا۔ وہ نور کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور گزارش کر رہے ہوں گے، درخواست کر رہے ہوں گے، بلکہ زیادہ کھلے الفاظ میں بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف توجہ کرو، دیکھو، ایک نگاہ ڈالو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ دنیا میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تمہاری کمپنیوں میں پارٹنر تھے، شریک کار تھے، تمہاری مجلسوں میں آتے تھے جاتے تھے۔ آج تم کو نور ملا ہوا ہے، ہم نور سے محروم، تھوڑا سا نور ہم کو دے دو، تھوڑی سی روشنی ہم کو بھی دو تاکہ ہم بھی راستہ طے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہرگز نہیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے پلٹ جاؤ، پیچھے ہی تم رہو، وہیں نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، ایک ایسی دیوار ایمان والے اور اس منافق کے درمیان حائل کر دی جائے گی جس دیوار کا ایک حصہ جو ایمان والے کی طرف ہے وہ رحمت ہی رحمت ہوگا، اور دوسرا حصہ جو ایمان سے محروم منافق کی طرف ہے وہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کیفیت کے ساتھ ایک پردہ، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا وہ پکار پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، بڑے ساتھی تھے ہم تمہارے، رشتہ داری بھی تھی، خاندان بھی تھا، اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، دوستی بھی تھی، یارانہ بھی تھا، سب کچھ تھا، آج ایسا کیوں ہو گیا؟ ایمان والے کہیں گے ہاں ایک فرق تھا، سب کچھ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، ہمسایہ تھے، پڑوسی تھے، دوستی تھی، لیکن قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تم اپنی جانوں کو آزمائش میں ڈالے ہوئے تھے، فتنوں میں ڈالے ہوئے تھے، تربصتم، موقع پرست تھے، وارتبتم، دین کے سلسلے میں شک و شبے میں تھے، وغرتکم الامانی، دنیا کی تمنائیں تم پہ ایسی دے ماری گئی تھی کہ اس کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
چارکونی ڈبہ بنا کے بتایا کہ انسان کی زندگی کتنی محدود ہے، اور اس میں سے ایک لکیر نکال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تک، اور کہا تمنائیں کتنی طویل ہے، زندگی تو ہے 60 سال کی، اور بنگلہ بنتا ہے 1000 سال، اس کی عمر 200 سال ہے، اس کی شیورٹی 500 سال ہے، زندگی کتنی ہے؟ وہ 60 70 80 90 سال۔ تو فرمایا تمنائیں بڑی لمبی اور حیات بڑی مختصر، لہذا اس مختصر حیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے اے ایمان والو، ایمان کی قدر کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اس کی راہ میں خرچ کرو، اور یاد رکھو تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی کتابوں کی ناقدری کی، دل پتھر ہو گئے اور اس کے بعد سے وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے، یہ کھیل کھلواڑ ہے، یہ زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے، اور یہ ساری چیزوں کی تشریح میں کر چکا ہوں کہ ایک درخت کی مانند انسان اٹھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جیسے درخت بے جڑ ہو کر کھوکھلا ہو کر ختم ہو جاتا ہے، انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اب دو ہی چیزیں رہتی ہیں دنیا کے بعد، یا تو مغفرت ہے، رحمت ہے، جنت ہے، یا پھر یہ کہ گناہوں کا بوجھ ہے اور سزا ہے، پکڑ ہے، عذاب ہے۔ اب تم فیصلہ کر لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی وفادار ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ بڑی بے وفا ہے، بہت جلدی ہم کو اور آپ کو چھوڑ دینے والی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ساتھ رہنے والی چیز کیا ہے؟ اعمال ہے، ان اعمال کی طرف آگے بڑھو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کر جاؤ۔ اگر تم کو کمپٹیشن کرنا، مقابلہ کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے، نیکیوں کے لیے کرو، جنت کے لیے کرو، جو جنت اہل تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے، تم کو جو ملنا ہے مل کر رہے گا، جو نہیں ملنا ہے پوری زندگی لگا تو نہیں ملے گا، لہذا اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ختم کی کہ دیکھو بخل نہ کرو، جو بخیل ہوتا ہے خود بھی بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور یأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہاں خرچ کر رہے ہو، کچھ اٹھا کے بھی تو رکھو، آگے چل کے یہ ہوگا وہ ہوگا، مسائل آئیں گے، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارا کام بنانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، لہذا اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اب خاتمہ شروع ہو رہا ہے سورت کا، اور خاتمہ شروع ہو رہا ہے رسولوں کے تذکرے سے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا۔ فرمایا کہ رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ نمبر 1 معجزات جو رسولوں کی زندگی تک خاص ہوا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا اونٹنی کا برآمد ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا عصا کا اژدہے میں تبدیل ہونا، وغیرہ وغیرہ، اور بھی معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ یہ تو معجزات ہیں، فرمایا جو ان کی زندگیوں تک محدود ہے۔ معجزہ اب تھوڑی کوئی ظاہر کرے گا، لازمی بات ہے، رسول اپنی زندگی میں ظاہر کرتے تھے۔ اب کیا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، جو باقی معجزہ ہے قیامت تک کے لیے وہ کتاب ہے۔ ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی، اور اپنے آخری رسول پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اب یہ دوسری چیز، یہ کتاب وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس کتاب کی قدردانی، اس پر ایمان اور اس پر عمل، یہ اس کا تقاضا ہم سے اور آپ سے اس لیے کیا گیا۔ والمیزان، یہ وہ کتاب ہے جو توازن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اعتدال یعنی بیلنسڈ قسم کی زندگی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ہدایتیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی رہنمائی اور اس کی تعلیمات سے انسان محروم ہو جائے، اعتدال پر کبھی نہیں رہ سکتا۔ یا تو وہ دنیا پر کتے کی طرح گرے گا،
اس لفظ سے آپ برا نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ پھر جو دنیا کا کتا ہو جاتا ہے فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ وَإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ. بس وہ زبان لٹکائے ہوئے دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے. عجیب و غریب مثال ہے کہ قیمتی سے قیمتی کتا آج کل تو اعلیٰ ذات کے ہزاروں روپے کے آتے ہیں. جب اس کے صاحب اس کو لے کے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ چاہے جتنا قیمتی ہو تم اپنے بیڈ روم میں اس کو سلاتے ہو لیکن سونگے گا زمین ہی اور ہر گندی چیز کو ناک لگا کر رہے گا. تو فرمایا جو دنیا کا بندہ بن جاتا ہے دنیا پر گرتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. وہ کتے جیسی ہو جاتی ہے کہ ہر حال میں اس کی زبان نکلی ہوئی ہے, کھانے پینے کے باوجود زبان نکلی ہوئی ہے, بھوکا ہے تو زبان نکلی ہوئی ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی کتاب یہ توازن دیتی ہے کہ اگر دنیا دار ہو جائے گا تو ایسا ہوگا, اور اگر نہیں دنیا دار نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ اپنے دین کو پکڑ رہا ہے لیکن اللہ کی کتاب کو راستے سے ہٹا رہا ہے درمیان سے, تو فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے گا. اس کی بربادی کی مثال بہت تفصیل کے ساتھ ابھی آ رہی ہے. اور ایک بات یہ ارشاد فرما دی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم ہی نے لوہے کو بھی نازل کیا. اور اشارہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا مبعوث کیا بڑے معجزات کے ساتھ, اور جہاں اس پروردگار نے کتاب نازل کر دی اور جہاں اس نے توازن کے ساتھ جینے کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا, وہیں یاد رکھو جد و جہد کا بھی حکم دیا, لوہے کو موم کرنے کا بھی حکم دیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی مثال پیش کر دی کہ آپ نے لوہے کو استعمال کیا, فلاحی کاموں میں بھی استعمال کیا, جنگی کاموں میں بھی استعمال کیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اس دنیا میں عنایت فرمائی, ان نعمتوں پر تدبیر کرو, محنت کرو, اختیار کرو, استعمال کرو, دین کی خدمت میں تو بدرجہ اولا استعمال کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کا سلسلہ شروع کیا تو لازمی بات ہے کہ پہلے رسول روئے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام ہے. نبی تو آ چکے تھے, حضرت آدم علیہ السلام خود نبی تھے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کے درمیان کتنے نبی ہیں, کون کون نبی ہیں, یہ بڑا تاریخی مسئلہ ہے. حضرت شیز کا تذکرہ آتا ہے, حضرت ادریس کو بھی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بعض مورخین نے مانا, بعض مورخین کہتے ہیں نہیں بات کے ہیں. تو یہ اختلافی چیزیں ہیں, لیکن بحیثیت رسول, اور جب رسول کہا جاتا ہے تو وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں, پوری شریعت کے ساتھ آتے ہیں. تو صاحب رسالت جو ہوئے, رسول جو ہوئے, وہ حضرت نوح علیہ السلام. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اور پھر دیگر اور بعض رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہاں تذکرہ نہیں کیا. سورۃ الشورى میں ہے, سورۃ الاعراف میں ہے, سورۃ القصص میں ہے, سورۃ الانبیاء میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے تاریخی گیپ کے بعد ایک دوسرے رسول کا تذکرہ کیا, اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح کو اور ابراہیم کو. یہ دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے, اس کی حکمت اور اس کی وجہ بھی یہاں پہ بیان فرما دی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا, اور یہی دو ایسے رسول ہیں جن کی نسلوں میں النبوۃ والکتاب, نبوت چلتی رہی, کتابیں نازل ہوتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل میں رسول آتے چلے گئے. جتنے رسول آئے, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, یہ سارے رسول, حضرت شعیب علیہ السلام, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے. یہاں تک کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے ہے. سلسلہ حضرت نوح تک پہنچتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر ساری نسلوں میں نبوت نہیں نازل کی, نازل کی تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام رسول ہوئے, ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام رسول ہوئے, ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام رسول ہوئے. پھر ایک مدت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہوئے. پھر اسی نسل میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے,
پھر آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام رسول ہوئے، پھر اسی نسل میں آپ دیکھیں گے آگے چل کے حضرت زکریا علیہ السلام رسول ہوئے، پھر آپ کے فرزند حضرت یحییٰ، اور پھر اس کے بعد اسی نسل میں دوسرے خاندان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ البتہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکے میں آباد ہو گئے تھے، ان کی نسل میں کوئی نبوت و رسالت نہیں آئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو ارشاد فرما، یہ دو رسولوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ان دونوں رسولوں ہی کی نسل میں نبوت برقرار رہی، رسالت برقرار رہی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح کو اور ابراہیم کو، اور ہم نے رکھ دیا تھا انہی دونوں رسولوں کی نسل میں نبوت کو، والکتابہ اور کتاب کے نزول کو، فمنہم مہتد، اور انہی نسلوں میں بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ رہے، اسلام پر رہے، دین پر رہے، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سارے لوگ فاسق ہو گئے، دین سے نکل گئے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش دین سے ہٹے ہوئے تھے، پوجا کرتے تھے، مشرک بنے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل بگڑے ہوئے تھے، بعد میں بھی بگڑے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف محاذارائی کی، حالانکہ ان کی نسل حضرت اسحاق سے ہے، حضرت یعقوب سے ہے۔ تو بہت سارے نسل میں سے بگڑے بھی اور بہت سارے ہدایت یافتہ بھی رہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کی نسل میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، جب رسول اور نبی کی نسل میں ہونے سے کچھ نہیں ہوا تو پھر کسی اور پیر، کسی اور نیک برگزیدہ بندے کی نسل میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلامی اصول کو کلیئر کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز تم میں سے وہ ہوگا جو اہل تقوی ہوگا، جو کردار کا حامل ہوگا، نیک ہوگا، بھلا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کے اعمال ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو اس کا حسب، نسب، شجرہ وجرہ کام آنے والا نہیں ہے، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا اصل چیز کیا ہے؟ وہ انسان کی صفات ہے۔ انسان کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں، کس ذات کا ہے، کس کاسٹ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس خاندان کا ہے، یہ اہم نہیں، اس کی صفات، اس کے جو صفات ہوں گے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اس کی صفات ہوں گے تو حضرت سلمان فارسی کی طرح، اس کی صفات ہوں گے تو حضرت عمار کی طرح، حضرت صہیب کی طرح معزز ہو جائے گا۔ صفات نہیں ہے تو پھر ابو جہل، صفات نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا ابو لہب، جہنم میں جانے والا۔ لہذا اصل چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ دیکھو صفات ہے۔ دو نبیوں کا، دو رسولوں کا تذکرہ فرما دیا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس تاریخی حقیقت کا اعلان فرما دیا کہ یہی دونوں کی نسلوں میں رسول آتے چلے گئے، یہاں تک کہ اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل میں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور ہم بھیجتے چلے گئے ان دونوں کے نقش قدم پر رسولوں کو، نبیوں کو۔ ان دونوں سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہی کے آثار پر، انہی کے نقش پا پر، انہی کی پیروی کرتے ہوئے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور آخر کار پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ان کو ہم نے انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے رکھ دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی کی، ان کے دلوں میں کیا رکھ دیا؟ رأفۃ ورحمہ، شفقت بھی رکھ دی، مہربانی، نرمی بھی رکھ دی۔ یہاں تک تو کلیئر ہے معاملہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت لے کر آئے اور ایک کتاب لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر تورات نازل کی، اور اس کے بعد سے جتنے انبیاء آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے رہے، چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہو،
چاہے حضرت زکریا ہو چاہے حضرت یحییٰ ہو، اور حضرت یحییٰ کے مان بعد بس حضرت یحییٰ کی شہادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا۔ یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے بیٹے تھے، اور آپ جانتے ہیں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ، سورہ آل عمران میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایک خاص انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی کہ حضرت مریم کے پاس فرشتے کا ظہور ہوا تھا، حضرت جبرائیل امین آئے، اللہ کے حکم سے دم کیا، بس پھونک مارنا تھا، دم کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پیٹ میں پروان چڑھنے لگے۔ پھر حالات آئے، وہ حاملہ ہونے پر بڑے اعتراضات شروع ہوئے، وہ نکل کر چلی گئی اور چلتے چلتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچی جو بہت اونچا تھا، پہاڑی تھا، اور وہاں جو ہے میٹھے پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا، ایک کھجور کا درخت تھا، اس کو ہلانے سے میٹھے میٹھے کھجور گرے، اس کو انہوں نے بطور غذا استعمال کیا۔ وہاں بیت اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب بستی کی طرف جانا ہے، گھر جانا ہے، چنانچہ ناصرہ کی رہنے والی تھی، وہ ناصرہ کی طرف روانہ ہوئی تو شور ہو گیا، ارے یہ کیا ہوا، ہارون کے خاندان کی لڑکی، اور ان کو جو ہے بغیر نکاح بغیر شادی کے بیٹا ہو گیا، شور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ آپ کچھ نہیں کہیں گی، خاموش رہیں گی، اور یہ اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزہ ہوں، بات نہیں کروں گی۔ لہذا وہ اشارہ کیا حضرت مریم نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے، نبی بنانے والا ہے، اور اس نے میرے لیے سلامتی کا فیصلہ کیا جب تک میں اس دنیا میں رہوں، اور اس نے مجھے حکم دیا نماز ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، اور اپنی ماں کی خدمت کرتا رہوں۔ اب تو ہلچل مچ گئی، شور ہو گیا کہ بچہ بول پڑا، جھولے میں سے بچہ بول پڑا، لہذا ایک محبت عقیدت کا لوگوں نے اظہار بھی کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے حضرت بی بی مریم وہاں رہنے لگی۔ اسی اثنا ایک قافلہ آیا ایران سے، اور وہ قافلہ کیوں آیا کہ ایران کے شہنشاہ نے اور اس کے پجاریوں نے، اس کے درباریوں نے خاص ستارے کو دیکھا جو کسی رسول کی ولادت پر نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور وہ نجومی اس وقت کے جانتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ ستارہ نظر آ رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ کوئی نبی اور رسول پیدا ہوا، تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق کے لیے بادشاہ نے قافلہ بھیجا تھا۔ وہ قافلہ جب تلاش کرتے کرتے کہ فلاں وقت فلاں دن کون سا بچہ پیدا ہوا، حضرت بی بی مریم کے پاس پہنچے تو شور ہو گیا بستی میں کہ اچھا یہ نبی اور رسول ہونے والے ہیں، لازمی بات ہے ایک ہنگامہ ہوا ہوگا، لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، اور بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا ہیرودس، اس کو یہ اطلاع پہنچا دی گئی کہ ایسا ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رسول بننے والا ہے۔ تو ہیرودس کے دل میں ایک جلسی سی پیدا ہوئی، اور پھر لوگوں نے اطلاع دی حضرت مریم کو کہ بہت ممکن ہے کہ یہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، ختم کر دے، مار ڈالے، لہذا آپ کی روپوش ہو جائیے۔ تو حضرت بی بی مریم نے روپوش ہونے سے بہتر یہ سمجھا کہ قافلہ مصر جا رہا تھا، لہذا وہ قافلے میں شامل ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر روانہ ہو گئی۔ اور واپس کب آئی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہو چکے تھے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن تاریخ کی نگاہوں سے بالکل مجہول ہے، مستور ہے۔ تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا پورا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے رہے، اس طرح کا کوئی تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے سلسلے میں نہیں ملتا ہے۔ بس ملتا ہے تو پھر اب جوانی سے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ ہے جو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ بھائی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت یحییٰ حضرت بی بی مریم کے خالہ بھائی ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، رشتہ تھا، قریبی رشتہ تھا۔ قرآن مجید خود بتاتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت بی بی مریم کے نگران تھے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے بحیثیت نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ صرف حالات کا جائزہ لے، کیونکہ ایک رسول ایک نبی کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. وہ آپ جانتے ہیں کہ یہی ہیرودس بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا تھا ایک فتوے کی وجہ سے کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا جو اس کے لیے حلال نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کی بہن تھی اور دو بہنوں سے نکاح بیک وقت جائز نہیں. لہذا حضرت یحییٰ نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام کام ہے، حرام کام کرو گے برباد ہو جاؤ گے. آپ نے اپنی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اس پہ وہ ناراض ہوا اور آپ کا سر کٹوا دیا. وہ واقعہ بہت تفصیل سے ہے. حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ رسول بنائے جا رہے ہیں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 30 سال تھی. یہ تھوڑا سا تاریخی بیک گراؤنڈ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت یہودی بہت بگڑے ہوئے تھے، بڑے دنیا دار بنے ہوئے تھے، اور وہ جو بھی قرآن پاک کی مثال آئی ہے نا کتوں جیسی، واقعی یہ صورتحال ان کی ہو گئی تھی. ان کا عالم یہ تھا کہ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو کاٹنا جائز سمجھتے تھے، مباح الدم، اور حرام خوری کی بڑی عادت پڑی ہوئی تھی. رشوت کھایا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، ان کے تاجر سودی کاروبار کرتے تھے. مال کی محبت وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کہیں سے بھی دولت حاصل کریں، کیسے بھی دولت حاصل کریں. اتنے گئے گزرے ہو گئے تھے کہ کبھی کبھی دولت کی ہوس میں وہ جھوٹے فتوے دیتے تھے، اللہ کے دین کو بدل دیتے تھے. اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی تھی انہوں نے، اور اپنے دین کو جو نبیوں کی وراثت تھی، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی، حضرت اسحاق و یعقوب کی، اس کو انہوں نے اپنے گھر کی اجارہ داری بنا لی تھی. ہماری ذات ہے، ہماری نسل ہے، بس یہ ہمارے لیے دین ہے، باقی سب جینٹائل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، جانور ہیں، اور جانوروں کے سامنے لازمی بات ہے انسانوں کا کھانا نہیں ڈالا جاتا. یہ ان کا عالم تھا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مبعوث ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گھروں میں کھانا کھانے سے بہت احتیاط کرتے تھے. ہر گھر میں حرام کی آمیزش تھی، ہر گھر میں حرام کی دولت چلی آتی تھی، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، شراب کے کاروبار کے ذریعے سے. اتنے بے ایمان تھے، تھے کا لفظ بھی غلط ہے، اتنے بے ایمان ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا انسانیت کو. کہ تورات میں جب خنزیر حرام ہے تو کہا یہ خنزیر حرام جو ہے نا یہ صرف ہماری نسل کے لیے ہے، لوگوں تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو. اور ان کے دھوکے میں آج تک عیسائی خنزیر کھا رہا ہے، جبکہ خنزیر بائبل میں بھی حرام ہے، صرف اس لیے کہ یہ حضرت اسحاق کے صاحبزادوں کے لیے حرام، ہمارے لیے تھوڑی حرام ہے. اس طرح دین کا انہوں نے نقشہ بدلا تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بڑی احتیاط کرتے تھے. لہذا جب غذا لینا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل تشریف لے جاتے، جنگل میں پھلوں کو ڈھونڈتے تلاش کرتے اور وہ پھلوں کو چھانٹ کر اس سے پیٹ بھر لیا کرتے. برائے نام ہلکے پھلکے کپڑے جو بہت ہی احتیاط سے حاصل کرتے، وہ کپڑے وہ لباس پہنا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ یہودی بنی اسرائیل بڑے سخت دل، انسانوں کو لوٹنے والے، ایکسپلائٹ کرنے والے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بالکل برخلاف انسانوں سے محبت کرنے والے، مریضوں کی خدمت کرنے والے، یتیموں کو سینے سے لگانے والے. سارے نبیوں کی یہ صفت ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی. لہذا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تھی. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کرنا شروع کیا اپنے وعظوں میں، اپنے خطاب میں، اپنی تقریروں میں. اور اس انجیل میں ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر، یہودیوں پر شدید تنقید تھی. کہیں ان کو سانپ کے بچے کہا گیا، جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی قرآن مجید میں کتے سے ان کو تعبیر کیا گیا، ایسے ہی انجیل میں سخت ترین الفاظ تھے. اب یہ یہودی برگشتہ ہو گئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، جان کے در پہ ہو گئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوشیدگی کے ساتھ چھپ کر لوگوں کو دعوت دیتے۔ لازمی بات ہے اس موقع پہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس وقت وہ بہت بیکورڈ بنا دیے گئے تھے، اور بیچارے کپڑے دھویا کرتے تھے یا ماہی گر تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اور ایک تبریہ جھیل ہے اس کے اطراف و اکناف یہ لوگ بسے ہوئے تھے۔ ان کو قرآن مجید میں الحواری کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، آپ چاہے تو اس کا ترجمہ کر لیں، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا۔ بڑی بے سر و سامانی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تھا، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ یہی بیچارے اٹھے کمزور طبقے کے لوگ، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی ہمت باندھتے تھے، ان کے پریشانیوں کو دور کرتے تھے، ان پہ شفقت کرتے تھے، ان کی مصیبتوں میں کام آتے تھے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اسوہ ان کے سامنے تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس خفیہ جگہ پر جبل زیتون پر وہ مقام ہے جو بیت المقدس میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں مسجد اقصیٰ سے 2-4 کلومیٹر ہی کے فاصلے پر ہوگا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین کر رہے تھے کہ یہودیوں کو اطلاع ہو گئی یہاں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد وہاں سے نکالا، گرفتار کیا اور عدالت میں پیش کیا کہ یہ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہمارا دین اس کو چونکہ نہیں مان رہے ہیں، نبیوں کا دین، ہمارا خاندانی دین، تو اس لیے یہ مرتد ہو گئے، اور جب مرتد ہو گئے تو ان کو سولی پہ چڑھانا چاہیے۔ یہ کیس لے کر وہ رومی عدالت میں گئے، رومی حکومت کرتے تھے اس وقت پورے ملک شام پر، رومیوں کی حکومت، لہذا رومی جج تھا اور گورنر تھا۔ ہمارے پاس بھی انڈیا میں جیسے ہوتا تھا برٹش وائسرائے، اسی طرح وہاں پہ ایک رومی جج اور گورنر تھا، اس کے عدالت میں انہوں نے کیس پیش کیا۔ پورے یہودی علماء لائن سے کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان دیا تو اچھل گئے اور کہا کہ ہم کو پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، دیکھیے یہ خود تقریر میں کہہ رہے ہیں یہ چیز نہیں مانتا ہوں میں، یہ چیز نہیں مانتا ہوں۔ جتنی انہوں نے چیزیں حلال کو حرام کر دی تھی اور حرام کو حلال کر لی تھی، سب چیزوں کا انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو کہا دیکھیے یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے دین کو نہیں مانتے، مرتد ہو گئے، لہذا ان کو سولی کی سزا دی جائے۔ پلیٹس وہ گورنر تھا، جج تھا، اس نے کہا مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، یہ تو اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو شور کیا، اور باہر بھی شور، اور آپ جانتے ہیں نا ماس پاور، بھیڑ، اور بھیڑ کی وجہ سے جو فیصلے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے لیے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پبلک اوپینین کے لیے آج کل ووٹ بینک ہے زیادہ اہمیت، لہذا اس کے لیے جو فیصلے ہو جاتے ہیں ناانصافی کے، ایسے ہی اس نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے میں ان کی سولی کا فیصلہ کرتا ہوں، لیکن فوراً پانی منگایا اور ہاتھ دھو کر اس نے کہا تمہارے خون سے میرے ہاتھ پاک ہے، یہ ان کی زبردستی کی وجہ سے میں فیصلہ کر رہا ہوں، ورنہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا فیصلہ کر دیا، اور یہودیوں کی دوسرے دن عید تھی، اس کو عید الفطیر کہتے تھے وہ، اور سنیچر کا دن آنے والا تھا جس میں کہ وہ کسی بھی حکم پر عمل نہیں کرتے، کاروبار سارے بند کر دیتے ہیں، لہذا وہ چاہتے تھے کہ آج ہی شام ہونے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی جائے، اور اس دن 2 ڈاکوؤں کو بھی سولی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ عید الفطر کے موقع پر، عید الفطر میں سمجھے وہ فطیر الگ چیز ہے وہ، تو عید الفطر کے موقع پر تمہارا یہ قانون ہے، تمہارا یہ رواج ہے کہ ایک مجرم کو معاف کیا جاتا ہے، تو کیا میں عیسیٰ کو معاف کر دوں؟ کہا نہیں، ہرگز معاف نہیں کر سکتے آپ ان کے سلسلے میں کوئی نرمی نہ کیجئے، اور اس اوباش قسم کے ڈاکو کو آپ معاف کر دیجئے، ہم تیار ہیں، لیکن عیسیٰ کو مت معاف کیجئے۔ لہذا سزا جاری ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے لیے شام میں لے جایا جانے لگا کہ اچانک مجمع میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور شمعون قرینی جو سب سے زیادہ احتجاج کر رہا تھا، آگے آگے تھا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ وما قتلوہ یقینا، وہ قتل نہیں کر سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قطعی طور پر وہ نہیں مار سکے، یقیناً
वलाकिन शुब्बिह लहुम, कंफ्यूज हो गए। लिहाजा रात के मौके पे 3 सूलियां हैं जिस पे 2 पे डाकू लगे हुए हैं, एक पे वो लोग समझ रहे हैं हजरत ईसा है। जब अंधेरा छा गया पूरा और पहरेदार वगैरह सब चले गए कि अब ये बिल्कुल मर चुके हैं, अब इनके अंदर जान नहीं रह गई, ये जब इत्मीनान हो गया, सब चले गए, तो हजरत बीबी मरियम वहां गई। तो हजरत बीबी मरियम, अब जरा ईसाई रिवायतें तो गलत हैं कि हजरत ईसा खुद आ गए थे और उन्होंने कहा कि माँ मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को भेजा होगा जिन्होंने बताया ये आपका बेटा नहीं, ये आपका बेटा नहीं, आप घर जाइए, आपका बेटा महफूज है। अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया। बहुत इत्मीनान के साथ बीबी मरियम वापस अपने घर आ गई। गोशा नशीनी के साथ उन्होंने अपनी उम्र पूरी की और तबाही मौत हुई, फिर वो वफात पा गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए। ये वो कैफियत थी कि जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों पर। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरमियान से उनके लिए गायब हो गए ना, नहीं रहे, तो फिर वो भागे शहर से। वो बेचारे बस्तियों से निकल निकल कर भागे क्योंकि उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं रह गया था। गारों में उन्होंने पनाह ली। इसीलिए आप देखेंगे असहाबुल कहफ का वाकया भी तफसील के साथ गुजर चुका है। वो कहफ वाले भी वही थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले जो भागे थे और एक गार में पनाह लिए थे। तो अल्लाह ताला ने 309 साल की नींद उन पर तारी कर दी थी। तो ये गारों में इन्होंने पनाह ले ली और ये सब शहरों से बस्तियों से निकल कर गायब हो गए, हवारी जितने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। लेकिन उनके सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उसवा था। क्या उसवा था कि नंबर 1, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में जाकर खाना खा लिया करते थे, घरों में नहीं खाते थे। क्यों? सबब मैं बताया हूं कि वो उनके घर में हराम की आमेजिश थी, हर घर में हराम खाया जाता था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उससे बचते थे। नंबर 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसीबत ज़दा परेशान हाल की बड़ी मदद करते थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े मेहरबान थे, करीमाना अखलाक, नर्म रवैया। लिहाजा ये चीजें उनके सामने थी, तीनों की तीनों चीजें, और इन तीनों चीजों को उन्होंने बखूबी अपनाया। जंगलों में रहने लगे, गारों में चले गए, वहीं जंगली फल खा रहे हैं। और वजालना फी कुलूबिल लज़ीना तबऊहु, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने भी अपने दिलों में अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में एक शफकत रखी, रफ़तन। शफकत का मैं तर्जुमा इसलिए कर रहा हूँ कि रफ़तन व रहमतन आमतौर पर ट्रांसलेशन दोनों का एक कर दिया जाता है, लेकिन एक लतीफ फर्क है। रफ़तन और इसी से रऊफ अल्लाह की सिफत भी बनती है। इसके माने ये होते हैं किसी की मुसीबत दूर करने का जज्बा। शफकत इसी को कहते हैं कि आप किसी के ऊपर से मुसीबत छाट दें, परेशानी दूर करने की कोशिश करें। और रहमतन कहते हैं नरमी, लुत्फ करम, इनायत करना। लिहाजा ये दोनों सिफतें उन लोगों के दिलों में पैदा हो गई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले थे। लेकिन इन 3 चीजों के अलावा एक चौथी चीज धीरे धीरे ईजाद हो गई। वो चौथी चीज क्या ईजाद की उन्होंने, उसके लिए फिर एक और 2 मिनट में एक तारीखी हकीकत बयान कर दूं कि इंजील वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सुनते थे। वो जमाना ऐसा थोड़ी था डिक्टेट कर दिया, लिख लिया। खाल खाल कोई लिखना जानता था, वरना तो सारा जरिया सुनना ही था। तो बेशक वो इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सुना करते थे, लेकिन जंगलों में, पहाड़ों और पहाड़ों की गारों में मुंतशिर हो चुके थे। यहाँ तक के धीरे 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 दुनिया के हालात बदलने लगे और बादशाहों ने ईसाइयत कबूल करनी शुरू कर दी और रोमन एम्पायर कमजोर होकर वो पीछे हटने लगी और फलस्तीन और उसके अतराफ व अकनाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हुकूमत पर आने लगे 60-70 सालों में। और जब हुकूमत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के हाथ आ गई तो उन्होंने फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखने वालों की कदरदानी शुरू की, हवारियों की। और कदरदानी शुरू की तो अब वो गारों से निकले, बस्तियों की तरफ आने लगे, तालीम देने लगे। भोले भाले लोग थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखने वाले लोग थे, ईमान कबूल करने वाले लोग थे।
لہذا وہ جب شہروں میں آئے تو کہا بھئی انجیل بھی تو بتائیے. اب انجیل لکھنا لوگوں نے شروع کیا تو 21 انجیلیں لکھی گئیں. 21 انجیلیں، ایک دو نہیں. اگر آپ انجیل کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہوں تو ہمارے زمانے میں جو حدیث کا ہوا ہے نا مسئلہ، اس سے سمجھیے، قرآن سے مت سمجھیے. قرآن مجید تو ایک نقطہ نہیں تبدیل کیا، تو سینکڑوں لوگوں نے حضور کے سامنے حفظ کیا، سینکڑوں لوگوں نے اس کی روایت کی اور اس کو لکھا گیا، نسخے تیار کیے گئے. انجیل کا ایسا معاملہ نہیں ہے. انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد لوگوں نے پیش کرنی شروع کر دی. اب 21 انجیلوں میں سے کس کو قبول کیا جائے، یہ بڑا مسئلہ تھا. یہاں تک کہ ان کی ایک مشہور کونسل ہوئی، اجلاس ہوا، بڑی کانفرنس کہہ لیجیے، میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں ایک خاص قسم سے 4 انجیلوں کا انتخاب ہوا جو عجیب و غریب ہے، غیر منطقی ہے. ہوا یہ کہ انجیلیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب کون سی انجیل مانی جائے، اختلاف بھی ہے، زبردست اختلاف 2 انجیلوں میں. لہذا کون سی انجیل مانی جائے، کون سی نہ مانی جائے، یہ بڑا جھگڑا ہو رہا تھا. تو بادشاہ نے سارے علماء کو جمع کیا اور کہا جھگڑا ختم کر دو، اور اگر جھگڑا نہیں ختم کرو گے سب کی گردن کاٹ دوں گا. بادشاہ سر پھرے ہوتے ہی ہیں. لہذا میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ہم ٹیبل پر انجیل پورے رکھ کے چھوڑ دیں گے، اور صبح میں جو انجیل ٹیبل پر ہو وہ انجیل کو ہم مقبول سمجھیں گے، جو ٹیبل کے نیچے گر گئی اس کو ہم ریجیکٹڈ مانیں گے. لہذا صبح آئے تو وہ کہتے ہیں 4 انجیلیں ٹیبل کے اوپر موجود تھی، باقی نیچے گری ہوئی تھی. رات میں آ کے کوئی پایا ہلایا ہوگا، کچھ بھی ہوا ہوگا نا، کوئی منطقی بات نہیں ہے نا. معنوی اعتبار سے آپ غور کرتے، علماء سے آپ رائے لیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کون سی قریب ترین ہے. لہذا وہ 4 انجیلیں آپ جانتے ہیں، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل، متی کی انجیل. لیکن عجیب و غریب بات ہے، اس کے بہت سارے نسخے روم میں محفوظ تھے، اور ایک بڑی مدت کے بعد ایک صاحب جو ہے، جو فادر تھے ان کے، بڑے پوپ تھے، اور فرمانیری ان کا نام تھا، وہ گھس گئے لائبریری، اور لائبریری چھانٹتے 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 انہوں نے ایک انجیل دیکھی جس سے وہ بہت متاثر ہوئے. اس کو لے کر وہ باہر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا تھا، احمد، میرے بعد احمد آنے والے ہیں. اس انجیل کا نام ہے برناماس کی انجیل، جس کو یہ نہیں مانتے، عیسائی دنیا نہیں مانتی. لیکن چونکہ وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا، اس کو شائع کروایا، پھر عربی میں شائع ہوئی. اب تو اردو میں بھی آپ کو ترجمہ اس کا مل جائے گا، برناماس کی انجیل کے نام سے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل کا حشر ہوا کہ 70 سال کے بعد جو انجیلیں پیش کی گئی اس میں بڑے اختلافات تھے، اور وہ 4 انجیلوں کو جمع کر کے انہوں نے بائبل کا نام دیا، اور باقی سب ریجیکٹڈ ہو گئی. تو یہ 4 انجیلوں میں جن چیزوں کا اثر ہے، وہ ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پالس، جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ کہتا تھا، حالانکہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں موجودگی میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں 30-35 سال کے بعد وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. وہ پال نے 2 چیزیں خطرناک پیش کر دی، ایک تو ٹرینٹی کا مسئلہ، 3 خداؤں کا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر خدا کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، تو گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، نہ شادی کر سکتے ہو نہ بال بچے. تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَةٍ ابْتَدَعُوهَا، اور انہوں نے ایک رہبانیت ایجاد کر لی. رہبانیت کہتے ہیں تارک الدنیا ہو جانا، دنیا کو چھوڑ دینا، بال بچوں کو چھوڑ دینا، شادی نہ کرنا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، یہ نن بن جانا، جو ننس ہوتے ہیں ان کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابتدعوها، انہوں نے خود ایجاد کر لی. ما كتبناها علیہم، ہم نے نہیں فرض کیا تھا. ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو عبادتوں کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کر، بیماروں کی خدمت کر کر، ماں باپ کی خدمت کر کر. یہ تعلیمات ہم نے ان کو دی تھی. یہ نہیں کہا تھا
کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، سوسائٹی کو چھوڑ دو، خاندان کو چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ. لیکن چونکہ میں نے عرض کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ تھا کہ وہ جنگل میں جایا کرتے تھے، غذا لیا کرتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے اس کو دین بنا دیا. اس کو دین بنا کر کہا اس وقت تک اپنے مولا کی تم خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ دنیا کو چھوڑ دو. اب اتنا ایک صاحب کہہ کر چلے گئے، اس کے دوسرے صاحب اضافہ کریں گے نا، لازمی بات یہ مصیبت ہوتی ہے. ہمیشہ آپ دیکھیے کہ جب بدعت ایجاد ہوتی ہے تو ایک صاحب ایک لیول پر چھوڑ کے جاتے ہیں، دوسرے صاحب اس کو اور اونچے لیول تک لے جاتے ہیں، تیسرے صاحب تیسرے لیول تک لے جاتے ہیں. لہذا بعد میں جو پوپس آئے، بشپس آئے، انہوں نے کہا نہیں، صرف دنیا چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو تکلیف بھی دینا. کیسے تکلیف دینا اس کی انہوں نے مثال دی. ایک صاحب 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، سنا ان کے پوپس میں سے اگسٹائن وغیرہ کچھ نام ہے، واللہ عالم. ایک صاحب کا عالم یہ ہوا کہ وہ 40 سال خشک کنویں میں بیٹھے رہے. کیوں؟ اپنے آپ کو کیوں تکلیف دیں؟ اپنے آپ کو اس لیے تکلیف دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کا بیٹا تھا، اپنے گلے پہ سولی لٹکا کر ہمارے لیے کفارہ بنا، تو وہ جب اتنی تکلیف اٹھائے خدا کا بیٹا ہو کر، تو ہم کیوں تکلیف نہ اٹھائیں؟ جتنا ہو سکے تکلیف دو. نعوذ باللہ. نہ وہ خدا کے بیٹے تھے، نہ سولی پہ چڑھے تھے. ساری خرافات دھیرے دھیرے ان کے اندر پنپنے لگی، اور ہر چیز کو تھوڑے دنوں کے بعد کانفرنس کرتے، ریکگنائز کر دیتے، دین کا حصہ بنا دیتے. لہذا فرقے بھی خوب ہو گئے، فرقے بھی خوب ہو گئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے بہت دور چلے گئے. اور 600 سالوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو توحید پر مبنی تھی، عبادت پر مبنی تھی، بندوں کے حقوق پر مبنی تھی، وہ تعلیمات اس دنیا سے پوری طرح غائب ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اٹھ چکی تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا. لہذا فرمایا کہ انہوں نے ایک رہبانیت، دنیا چھوڑ دینے کی رسم یہ اختیار کر لی جس کو ہم نے نہیں فرض کیا تھا. ہم نے تو صرف اتنا فرض کیا تھا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرو. اور رہبانیت ایجاد کرنے کے بعد یہ ہوتی ہے، دیکھیے مصیبت. رہبانیت ایجاد تو کر لی کہ تاریک الدنیا ہو جاؤ، خواہش نفس کو توڑ دو، نہ نکاح کی خواہش رہے، نہ بھوک کی خواہش رہے، نہ محبتیں رہے. اور وہ کہا کرتے تھے، ان کے یہ اقوال تھے کہ جب تک کہ تمہارے دل سے ساری محبتیں، یہاں تک کہ تمہاری اپنی ماں کی محبت، ممتا بھی نکال کر نہ پھینک دو، اس وقت تک تم اللہ کے پاس منظور نظر مقبول نہیں ہو سکتے. یہ ان کا عالم ہو گیا تھا. جب ایسا وہ انسانیت کے خلاف چلے، فطرت انسانی کے خلاف چلے، تو پھر اس مذہب کو نبھا بھی نہیں سکے. فما رعوها حق رعایتها، تو ارشاد فرمایا اور انہوں نے پھر اس مذہب کو، اس نظام کو اور اس رہبانیت کو، تاریک الدنیا ہونے کے قانون کو نبھایا بھی نہیں جیسے کہ نبھانا چاہیے تھا. کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ چرچ سب سے بڑے زنا کے اڈے بنے ہیں. چرچ سب سے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ. اور باضابطہ مختلف زمانے کے پوپس نے معافیاں مانگی، معافی نامے لکھے کہ ہم نے جو غلطی کی معاف کر دیجئے. ہم نے کیوں نہیں؟ انسان فطرت کے خلاف چل سکتا نہیں، چل سکتا. ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے نا. کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ 40 سال بھوکے رہنے کی کوشش کریں، 40 سال ننگے کھڑے رہنے کی کوشش، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار دے گا. لہذا ہو یہ گیا کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب حرکتیں کرتے، لیکن جب چرچ کے اندر ہوتے تو ساری گندگیاں کرتے تھے، ساری بے ایمانیاں کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، حرام کرتے تھے، زنا کرتے تھے. حیرت کریں گے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ چرچ کے سامنے، ایک چیلنج آ گیا تھا کہ چرچ میں پیدا ہونے والے اولاد زنا کا کیا کیا جائے. ایک بڑا پرابلم آ گیا تھا جس کو بہت پریشانی کے ساتھ انہوں نے فیس کیا. فتویٰ نکالا کہ بھئی جو پیدا ہونے والا اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو معصوم ہے، اس کو تو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے. یہ ہمت نہیں ہو سکی، یہ مجال نہیں ہو سکی کہ زنا کرنے والوں کو قتل کر دینا چاہیے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا چاہیے. یہ اخلاقی ضرورت تو نہیں پیدا ہوئی، بس دین بدلتے چلے گئے. لہذا فرمایا فما رعوها حق رعایتها،
اور انہوں نے نہیں رعایت کی اس قانون کی بھی، اس بدعت کی بھی، جیسے کہ رعایت ان کو خود کر لینی چاہیے. ایجاد تو کر گئے، نبھا نہیں سکے. یہ بحث کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ایک تاریخی حقیقت کو اس لیے بیان کیا کہ میرا اور آپ کا تاریخ کا مطالعہ اچھا ہو جائے، معلومات اچھی ہو جائیں، اور کوئی اس پہ ریسرچ کی ڈگری مل جائے، ڈاکٹریٹ وغیرہ. نہیں، اس حقیقت کو سمجھ لو کہ یاد رکھو دین وہ ہے جو نبی چھوڑ کر جائے. دین وہ ہے، اس میں اضافے نہ کرو، اس میں اضافے نہ کرو. اگر اضافے کرو گے تو تم پھر اس کو نبھا نہیں سکو گے، نبھا نہیں سکو گے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول روزوں کے سلسلے میں مجھے مشورہ دیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو 3 دن روزے رکھو، 13 14 15. اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں جو سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا، 15 تاریخ کا روزہ سنت ہے. 3 مہینے میں روزے رکھو. تو ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل فرما دی 3 روزے رکھو گے نا، ہر روزے کا اجر کم سے کم 10 ہوگا، 10 گنا. 10 امثالہ قرآن پاک میں آیا. تو کہا کہ 3 روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے روزے کا اجر دے گا، اور ہر مہینے رکھو گے تو پورا سال تم کأنک صائم الدہر، پورا سال روزہ رکھنے والے ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہٹے کٹے اچھے نوجوان تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت کم ہے، یہ اضافہ فرما دیجئے، زیادہ کر دیجئے. کہا کہ زیادہ میں نہیں کروں گا، بس اگر زیادہ تمہارے اندر طاقت ہے تو ایک کام کرو، دوشنبے کا روزہ بھی رکھ لینا، ہر پیر کے دن کا. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول بہت کم ہے، اور فرمائیے. تو کہا ٹھیک ہے جمعرات کا بھی بڑھا دو. انہوں نے کہا کہ نہیں میں اور زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے بندے آخری بات کہہ رہا ہوں، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دوں گا. یہ حضرت داؤد کی سنت ہے، یہ آخری بات ہے، ڈیلی روزے نہیں رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول جب آپ اتنا وہ کر رہے ہیں تو میں 1 دن روزہ رکھوں گا اور 1 دن روزہ نہیں رکھوں گا. اور تلاوت کی مجھے اجازت دیجیے کہ میں کتنا کروں. تو کہا آپ مہینے میں 1 بار ضرور قرآن پاک ختم کر لیا. انہوں نے کہا کہ بہت کم ہو جائے گا، اضافہ فرمائیے. تو فرمایا دیکھو پھر ایسا کرنا کہ تم ہفتے میں 1 دن 7 منزلوں میں قرآن مجید کو تقسیم کرنا اور ہفتے میں 1 دن ختم کر لینا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت وقت ہے، آپ کم کہہ رہے ہیں اور کی اجازت دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ 3 دن میں 1 ختم کر سکتے ہو، اس سے کم مدت میں ختم کرنے کی میں تم کو کوئی اجازت نہیں دوں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب آپ یہاں پہ لمٹ لاسٹ ثابت ہے، بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تھوڑی جائیں گے. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول یہ لاسٹ لمٹ ہے نا، میں اتنا تو کروں گا. جوانی تھی، طاقتور تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور خوب تلاوت کرتے تھے، ہر تیسرے دن قرآن پاک ختم کرتے تھے. لیکن بڑھاپے میں اپنے شاگردوں سے جب یہ واقعہ روایت کرتے تو یہ کہتے اے کاش جو نرمی اللہ کے رسول دے رہے تھے وہ میں قبول کر لیتا، کیونکہ اب میں رعایت نہیں کر پا رہا ہوں. اب جوانی ختم ہو گئی، صحت ساتھ نہیں دے رہی، 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑ دو، اب بہت مشکل ہو گئی. لیکن کیا کروں، چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد کیا میں ایسا کروں گا، اب میرے لیے مصیبت ہو گئی. لہذا دیکھیے اللہ کے رسول جو دین دے رہے ہیں اس دین کو آپ پکڑے رکھیے، اس پہ عمل کرتے رہیے، اور اس میں اضافے کرنے کی وجہ سے، تشدد کرنے کی وجہ سے انسان پھر رعایت نہیں کر پاتا ہے. لہذا دین میں اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، دین کی شکل بدلتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کون بتائے گا، اللہ کی خوشنودی کیسی ہوتی ہے، کہاں ملتی ہے؟ رسول کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا ہے اس میں ہم اپنی طرف سے عبادتیں سمجھ کر بہت سارے کاموں کا اضافہ کر لیں گے، ہم رعایت نہیں کر پائیں گے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی، اس پر برقرار رہنا، یہ ہے اللہ کی خوشنودی. اور ایک مشہور واقعہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ امہات المؤمنین کے حجرات کے پاس 3 شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں کی کیفیت بیان کیجیے. ان کو جواب ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ابتدائی رات میں آرام فرماتے، آخری وقت تہجد کے وقت بیدار ہوتے اور نمازوں کا اہتمام فرماتے۔ تو ایک صاحب نے کہا وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا کیا مقام، ان کا کیا ذکر ہوتا ہے، بہت اونچا مقام ہے، میں پوری رات نماز پڑھوں گا، میں آرام نہیں کروں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے صاحب نے کہا روزوں کا، تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے نہیں رکھتے ہیں، دوشنبے کو رکھتے ہیں، جمعرات کو رکھتے ہیں، مہینے میں 3 دن رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کأنہم تقالوہا، تھوڑا سمجھئیے، ارے اتنا ہی، میں تو ڈیلی روزہ رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے ساتھی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ بتایا کہ گھر والوں کے ساتھ ایسے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے، اس وقت کھاتے ہیں، اس وقت بات چیت کرتے ہیں۔ تو تیسرے صاحب نے کہا وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، میں تو نہ شادی کروں گا نہ گھر کے مسائل میں پھنسوں گا، بلکہ تجرد کی زندگی بسر کر دوں گا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، لوگ نئے نئے تھے نا، اسلام قبول کر رہے تھے، ہماری طرح خاندانی تھوڑی تھے، پیدائشی برتھ سرٹیفکیٹ اسلام کا لے کر آئے، دور دراز سے آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، نیا نیا معاملہ رہتا تھا اور ہمارے محبت کی چیزیں پوچھتے تھے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ہمارے دلوں میں ان کی عظمت کم نہ ہو کہ ایسا کیسے حضور کے زمانے میں چیزیں سوچ لی گئیں۔ یہ بیک گراؤنڈ بھی سمجھے ہم کہ یہ پس منظر ہے کہ وہ لوگ ابھی اسلام قبول کر رہے ہیں، 2-4 دن پہلے انہوں نے کیا، لہذا وہ جذباتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ملے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے، پوری بات بیان کر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسے لال ہو گیا جیسے انار، اور فرمایا واللہ انی اخشاکم للہ، سب میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر مجھے ہے، مجھ سے زیادہ تمہارے اندر تھوڑی اللہ کا ڈر۔ اور میرا عالم یہ ہے کہ میں دیکھو روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، چند دنوں روزے نہیں رکھتا ہوں، پھر روزہ رکھتا، رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور رات کے آخری پہر اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے نکاح بھی کر رکھا ہے، بال بچے بھی ہیں اور ان کو بھی میں نبھاتا ہوں، یہ میرا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جو ہم ہر نکاح کے موقع پر سمجھ کے اس کو نکاح سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے پر نہیں وہ میرے مسلک پر بھی نہیں، وہ میرے دین پر بھی نہیں ہے، میرا یہ طریقہ ہے۔ اعتدال کے ساتھ مسجد تشریف لائے کہ رسی لٹک رہی تھی، کہا یہ کیا ہے، یہ رسی کیوں لٹک رہی اوپر ستون سے؟ کہا وہ فلاں زینب ہے نا، انہوں نے یہ رسی لٹکا دی کہ جب ان کو نیند آنے لگتی ہے تو سر کو باندھنے لگتی ہے، سر کو باندھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتی۔ کہا فوراً کھولو اور ان سے کہہ دو جب تک ایکٹیو ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے اس وقت تک نماز پڑھے، جیسے ہی نیند آ جائے سو جائیں، آرام کریں۔ نیند میں بک کرنا اور غلط سلط اپنے آپ کو بددعائیں دینا اس سے بہتر ہے کہ نشاط کے ساتھ ایکٹیو ہو کے 2 رکعت پڑھنا فرمایا۔ کھول دو، یہ سب مت کرو، دین میں غلو نہ ہو، تشدد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لن یشاد احد الا غلبہ، جو تشدد کرے گا یاد رکھو مغلوب ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، دین کے معاملے میں تشدد نہ کرو۔ لہذا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین دے رہے ہیں اس دین کو اختیار کرو، ورنہ حشر وہی ہو جائے گا عیسائیوں کا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعمال میں اضافے کر دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف حرام سے بچنے کے لیے جنگل سے غذا لیتے تھے، تو انہوں نے کہا جنگلوں ہی میں زندگی بسر کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ کم مدت رہے، نکاح کا موقع نہیں آیا، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جب نازل ہوں گے 40 سال رہیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، پھر طبعی وفات ہوگی۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح وقت کے نہ ملنے کی وجہ سے، مصروفیت اور مجبوری کی وجہ سے کیا، تو انہوں نے اس کو دین قرار دے دیا، شادی نہیں کرنا اور جنگل میں چلے جانا، نفس کو تکلیف پہنچانا۔ فرمایا کہ پھر اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے، لہذا اب ان میں سے فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، جو لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ پورا اجر پائیں گے، وکثیر منہم فاسقون، لیکن بیشتر ان میں سے منکر ہے، ایمان نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا وہ دین اختیار کرو جو رسول نے چل کر دکھایا، اسوہ چھوڑا۔ وآمنوا برسولہ، رسول کو پکڑ لو، رسول کو پکڑ لو۔ آمنوا بھی، اب جب ہم سب ایمان والے ہیں
پھر ہم سے تقاضا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر سچے دل کے ساتھ ایمان قبول کر لو، پوری تقلید، کامل پیروی اور کامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لو، تو کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ ڈبل رحمت تم کو دے گا۔ وہ کیا ہوگی دوگنی رحمت؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ تم کو ایک فراست دے گا، ایک نور، جس نور کے ساتھ تم اس دنیا کی زندگی بسر کرو گے، تمشون بِهِ، اسی نور کے ساتھ رہو، اس نور لے کر تم امریکہ جاؤ گے تو پھر تم ایمان والے رہو گے، اسی نور کے ساتھ تم جاپان میں جیو گے، اسی نور کے ساتھ تم ہندوستان میں رہو گے، اسی نور کے ساتھ مکے اور مدینے میں رہو گے۔ ایک نور دے دے گا، ایک شعور دے دے گا، ایک فراست دے دے گا۔ اور دوسری چیز 2000 ڈبل اجر کا نا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف کر دے گا، خطاؤں کو معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ دین کا مسئلہ یہ مت سمجھو تمہاری اجارہ داری تمہیں کو ملے گا، نہیں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، یہ کھول کھول کر اللہ اس لیے بھی بیان کر رہا ہے تاکہ یہ نہ سمجھ لے کتاب والے، چاہے وہ یہودی رہے ہوں عیسائی رہے ہوں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل میں سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، ختم، وہ بیچاروں کو نکال کر پھینک دیا گیا، نہیں، وہ ایمان قبول کریں گے، ان کو بھی ڈبل اجر ہے، ان کو بھی ڈبل اجر، ان کا بھی یہی مقام ہوگا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک اللہ کا فضل خود اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت عظیم الشان اجر والا، بڑے فضل والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ میں گفتگو ختم کروں کہ فرمایا، دیکھو اہل تورات کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی صبح سے ظہر تک کام کرنے کی، اور کہا کہ دیکھو اس ڈیوٹی پہ تم کو ایک قیراط ملے گا۔ قیراط دراصل سونے کے سکے کو کہتے تھے، اسی سے ہم لوگوں نے کیرٹس بنا لیے، تو تم کو ایک سونے کا سکہ ملے گا، یہ تمہاری مزدوری۔ لہذا انہوں نے ظہر تک کام کیا لیکن انکمپلیٹ، نامکمل چھوڑ کر وہ ہٹ گئے، ان کو ان کا اجر دے دیا گیا، ایک قیراط دے دیا گیا۔ فرمایا اس کے بعد عیسائی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو کہا گیا تم عصر تک کام کر لو، تمہاری مزدوری ایک قیراط ہے۔ وہ بھی کام میں لگ گئے لیکن دین کا کام نہیں کر سکے، حجت تمام نہیں کر سکے، انکمپلیٹ کام چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کو ان کا اجر دے دیا گیا۔ اب قیامت میں ارشاد فرمایا کہ اس امت کو جس سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عصر سے مغرب تک تم کام کر لو، ہم تم کو دو قیراط دیں گے، قیراطین فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈبل اجر دیں گے۔ فرمایا نا یا صاحب، یؤتکم کفلین، 2 حصے ملیں گے تم کو مزدوری کے۔ تو یہ امت کام کمپلیٹ کی، عصر سے مغرب کے درمیان کام، جو بھی کام تھا، جو کنٹریکٹ دیا گیا تھا اس کو مکمل کر دیا، کام ختم کر دیا، حجت پوری کر دی، اللہ تعالیٰ کے دین کا اتمام ہو گیا، گلی گلی اسلام کو پہنچایا انہوں نے، اور اعلان کیا دین کا، اور مر مٹے اس میں انہوں نے اپنا حق پورا ادا کر دیا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ڈبل اجر اس امت کو دے گا تو پچھلی امتیں حسرت کے ساتھ دیکھیں گی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم سے جو وعدہ کیا تھا اس میں نے کمی کی، وہ کہیں گے نہیں کمی تو نہیں کی، کہا ٹھیک ہے، فرمایا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا وہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا عطا کرے۔ اس امت کے لیے ہم نے یہ مقدر کر دیا کہ ان کو ہم ڈبل اجر دیں گے، اور اس ڈبل اجر کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کر دی کہ دنیا میں بھی ایک فراست اور ایک نور کی زندگی، ایمان کا نور اور ایمان کا شعور، اور آخرت میں مغفرتیں، اور پھر مغفرت کے ساتھ وہ نور جس سے کہ ایک مومن، بندے مومن پل صراط کو پار کر سکے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آمنو برسولہ، رسول کی پیروی، رسول پر ایمان صدق دل کے ساتھ، اور رسول کو رسول ماننا۔ رسول ماننے کے معنی کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو ہم نے بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، پیروی کرو، اتباع کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔